أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا جبار يا قهار. عزيزان गिरामी قدر، बिहम्दिल्लाह ताला व तौफीक़िही बिफ़ज़्लिल्लाह ताला व बिरहमतिही कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जो 7 शर्तें हैं वो गुज़िश्ता 8 जुम्अों में बयान कर चुके हैं, जिसका ख़ुलासा ये है कि जिस तरह वज़ू नमाज के लिए शर्त है, अगर आप बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ेंगे, खा कितना ही क्यों ना खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि वज़ू नमाज के लिए शर्त है। तो ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, जितने भी फ़ुयूद व बरक़ात बयान हुए हैं, उन्हें समेटने के लिए, उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए और उनसे अपने आप को माला माल करने के लिए लाजिम है, फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कि वो कलीमा तय्यबा
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کرے اور اس کی جو شرطیں ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ 7 شرطیں اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کی تھی۔ احباب نے کہا تھا کہ خلاصہ بیان کر دیجئے گا، تو میرے ساتھ ساتھ گنیے: علم، یقین، قبول، علم، یقین، قبول، علم، یقین، قبول، اطاعت و فرما برداری، اخلاص، محبت، صدق و وفا۔ علم، یقین، قبول، اطاعت و فرما برداری، اخلاص، محبت، صدق و وفا، اور اس کی تفصیل اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ اب آج کے خطبہ جمعۃ المبارک سے بإذن اللہ عز و جل جو موضوع ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمارے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا بنا کر تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے ما عجز المخلوق عن اتیانہ، اگر ساری دنیا مل جائے اس کام کو کرنے کے لیے نہ کر سکے، اللہ رب العالمین نے اختیار ہی نہیں دیا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزے کا ظہور فقط اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت، جب اللہ چاہتا ہے نبی رسول کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اور آشکار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک سے باذن اللہ عز و جل ہم یہ موضوع شروع کر رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عظیم الشان معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے سن کر فقط آپ جھوم اٹھیں اور فرط جذبات میں زبان سے سبحان اللہ کہہ کر سمجھیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، خوش ہونا ہے اس پر، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے عظیم الشان معجزہ ہے، اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے میری عادت ہے کہ جب تک میں موضوع کو اچھی طرح کھول کر نکھار کر آپ احباب کی خدمت میں نہ رکھوں میری اپنی تسلی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حقوق اہل علم نے بیان کیے ہیں قرآن مجید کے ہمارے اوپر، یہ تقریباً 5 یا 6 حقوق ہیں۔ اب میں جلدی بیان تو کر دوں گا ایک ہی خطبے میں، لیکن نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے مزہ آئے گا، اس لیے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ تو آئیے علم حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بارے میں کہ قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ، آواز اور حروف کے ساتھ کلام کیا، فرشتوں نے سنا، جبریل امین علیہ السلام اسے لے کر پوری حفاظت و صیانت کے ساتھ تمام نبیوں رسولوں کے امام اور سردار سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان میں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا۔ بہت تھوڑے تھے وہ لوگ ابتدائے اسلام میں جنہوں نے قرآن مجید سن کر اسے قبول کیا، لیکن اکثریت اسے جھٹلانے والوں کی رہی ابتدا میں۔
کیونکہ وہ لوگ اپنے سسٹم کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ جو ان کے بڑے بزرگوں نے تعلیمات پیچھے چھوڑی تھی، باطل فرسودہ عقائد اور غلط قسم کے جو فاسد عقائد ہیں، افکار و نظریات ہیں، وہ اسے چھوڑنے کے لیے جلد تیار نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، باتیں بنانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہا، ایک باتیں تو وہ تھی جو زمین پر قرآن مجید کو سن کر اس پر ایمان نہ لانے والے کر رہے تھے، اس کی تکذیب کرنے والے، اسے جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ کفر کرنے والے باتیں بنا رہے تھے۔ ایک بات وہ ہے جو عرش معلی پہ مستوی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے پیارے پیغمبر، جنہیں آپ قرآن سنا رہے ہیں اور یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، صرف تم ہی نہیں، صرف تم ہی نہیں، یعنی جو مکہ کے مشرکین ہیں، کفار ہیں، صرف تم ہی نہیں، پورے جزیرۃ العرب کے، پورے جزیرۃ العرب کے موجودہ دور کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو اس پہ دبئی بھی آ جاتا ہے، بحرین بھی آ جاتا ہے، قطر بھی آ جاتا ہے، سعودیہ بھی آ جاتا ہے، یہ جتنے بھی جزیرۃ العرب کے یہ ممالک ہیں، یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، عرب ممالک۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، تمام انسان مل جائیں، جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ قل، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ ہم قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں، کوئی کلام بنا کر پیش کر دیں، لا يأتون بمثله، یہ کبھی بھی ایسا کر سکتے نہیں، کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ مخلوق عاجز ہے، مخلوق عاجز ہے، نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، یہ چیلنج فقط اس دور کے کفار و مشرکین کے لیے نہیں تھا، آج کے دور کے بھی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو نہیں مانتے قرآن مجید کو، ان کے لیے بھی یہی چیلنج ہے۔ یا تو قرآن کو مان لو، اس کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کر لو، ورنہ اس جیسا کوئی کلام تو لاؤ، پیش تو کرو، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اچھا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کا چیلنج کیا نا، پورے قرآن کا جتنا اس وقت نازل ہو چکا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پاس سے گڑھ کر لے آئے ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے اسے بنا لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلی، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں پیش کرو، 10 صورتیں لے آؤ۔ تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم ٹروتھ فل ہو، سچے ہو اپنے دعوے میں تو دلیل پیش کرو نا، دلیل سے بات کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، عاجز ہو، کبھی بھی نہیں لا سکتے، تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ،
یہ ہے 11واں پارہ۔ اور جب آپ پہلا پارہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تو تم شک شبے میں مبتلا ہو چکے ہو قرآن کے بارے میں اور تم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو ایسا کرو کہ اس جیسی ایک سورت پیش کرو۔ بعض اہل علم نے تو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ تم ایک آیت پیش کرو تو وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اعجاز ہے، اور در اصل یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس موقع پر لمحہ فکریہ مہیا کیا اور دعوت غور و فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو پوری دنیا سے جس کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اور تم سارے مل کر یہ چیلنج قبول کرو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، پس ڈر جاؤ اس آگ سے جسے اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے تیار کیا ہے اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ معنی جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا استغفر اللہ واتوب الیہ، انہیں وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پر انہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ ایک عیسائی نے تجربہ کیا، پادری نے توریت کے ساتھ انجیل کے ساتھ اس کا نسخہ سامنے رکھ کر کچھ جعلی نسخے تیار کیے اور خوب اس میں رد و بدل کیا، مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لیے بھجوائے، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے، لیکن جب اس نے یہی تجربہ قرآن مجید کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہو سکا، منہ کی کھانی پڑی، بالآخر ایمان اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوا اور اس نے یہ گواہی دی کہ یہ کتاب واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ آج بھی اپنی اسی حالت کے اوپر موجود ہے جس حالت پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا۔ احباب گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف فرقے ہیں، مختلف مذاہب ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں 5 بڑے مذاہب ہیں، اس بات کو یاد کر لیجئے۔ ایک یہودی ہیں، دوسرے عیسائی ہیں، اور تیسرے مشرک ہیں، اور چوتھے آتش پرست ہیں، اور 5ویں وہ ہیں جو لا دین ہے، جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مر جاتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں اسلام اکیلا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس دین کو بالآخر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمام باطل ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ہر مذہب کی، ہر فرقے کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، جس کا وہ پرچار کرتے ہیں اور جس کی وہ دنیا میں نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ان تمام فرقوں میں سے اور ان تمام مذاہب میں سے کوئی ایک مذہب اور کسی ایک فرقے کے حاملین آج کے اس میڈیا کے دور میں زیادہ نہیں، کوئی ایک مثال اگر پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔ جو بھی ان کے مذہب کی کتاب ہے، اس مذہب کے حاملین میں سے کوئی بھی، خواہ وہ کوئی پروفیسر ہو، خواہ کوئی اسکالر ہو، خواہ کوئی بچہ ہو، خواہ کوئی جوان ہو، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو، قطع نظر ان تمام قیود کے اور ان تمام شرائط کے کوئی ایک نمونہ، کوئی ایک مثال ایسی پیش کر دیں کہ جو بھی ان کے مذہب کی کتاب ہے وہ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی غلطی کے زبانی یاد رکھتا ہو۔ پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔
امریکہ میں ہے تو پیش کر دو، پتہ چل جائے گا، ہم پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ جرمنی والوں کے پاس ہے تو آئیں بسم اللہ، فرانس والوں کے پاس ہے تو آئیں بسم اللہ۔ کوئی بھی ملک ہو، اوپن چیلنج ہے، اگر کسی بھی مذہب کے پاس اور کسی بھی فرقے والوں کے پاس جو بھی ان کے مذہب اور فرقے کی مخصوص کتاب ہے، اس کتاب کو زیادہ نہیں کوئی ایک مثال ایسی پیش کر دیں کہ وہ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی غلطی کے، بالکل زبانی یاد کرتا ہو، رکھتا ہو، ازبر کرتا ہو اور اسے سب کے سامنے سنانے کی ہمت اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ جبکہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، ہم مسلمان ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ عطا کیا قرآن مجید، اس کتاب کو ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور الحمدللہ دنیا میں آپ کو کوئی ملک ایسا خالی نظر نہیں آئے گا جہاں پر کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو، اور مسلمانوں کے بچوں میں سے آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، اور پوری دنیا میں آپ کو لاکھوں مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے الحمدللہ قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک زبانی اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر یہودی ہیں تو آئیں بسم اللہ پیش کریں، جو کہتے ہیں ہم نے بیت المقدس کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے اور اس کو کھڑا کرنا ہے، لیکن پہلے وہ اپنے مذہب کو تو ثابت کریں، کون سی کتاب ہے ان کی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ توریت ہے تو آ جائیں بسم اللہ، پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ وہی توریت ہے جو اللہ رب العالمین نے آج سے ہزاروں سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ نہیں ثابت کر سکتے، کیوں؟ سوچیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر توریت بھی تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی، تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ توریت آج محفوظ نہیں ہے؟ جی ہاں، محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، اس لیے محفوظ نہیں ہے۔ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نہ لے، کیا وہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ عیسائی، صلیبی، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس کون سی کتاب ہے، وہ کہیں گے انجیل ہے۔ ہم دو باتیں کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ یہ وہی انجیل ہے جو اللہ رب العالمین نے آج سے ہزاروں سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، ثابت کیجئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کی بین دلیل یہ ہے، اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو آج سے ہزاروں سال پہلے جب اپنے بندے اور رسول سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا کی تو وہ ایک انجیل تھی، جبکہ آج دنیا کے اندر ایک انجیل نہیں ہے بلکہ چار انجیلیں موجود ہیں، چار اناجیل دنیا کے اندر موجود ہیں۔ انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل برناباس، انجیل مقوقس، یہ 4 انجیلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی انجیلیں دی تھیں؟ ایک انجیل دی تھی۔ آج کتنی انجیلیں ہیں؟ 4 انجیلیں موجود ہیں۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ایک قرآن نازل کیا، آج بھی یہ قرآن بغیر کسی زیر زبر کی غلطی کے، ایک نقطے کی کمی بیشی کے بغیر الحمدللہ 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 اپنی اسی اصل حالت پر موجود ہے، جس اصل حالت پر جبریل امین علیہ السلام اسے اللہ رب العالمین سے سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوئے تھے، آج تک موجود ہے، قیامت کے در و دیوار تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ کتاب قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کتاب کے ہم مسلمانوں کے اوپر کوئی حق نہیں ہوگا؟ اگر کتاب عظیم ہے،
اگر کتاب قرآن عظیم ہے اور عظیم الشان ذات اللہ ذو الجلال والاکرام کا کلام برحق ہے تو جان لیجئے، اپنا عقیدہ بنا لیجئے، اس کتاب قرآن مجید کا حق بھی ہمارے اوپر عظیم ہے۔ اس حق کو جاننا چاہیے اور اسے پہچاننا چاہیے اور اسے پورا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، کوئی فخر غرور نہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بحمد اللہ تعالی و بتوفیقہ، بفضل اللہ تعالی و برحمتہ، میں نے 11 سال کی کم عمر میں پورا قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک الحمدللہ 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 زبانی یاد کیا، صرف 7 مہینوں میں، 7 ماہ کے تھوڑے سے عرصے میں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد میرے والدین کریمین کی محنت ہے اور والدین کی دعائیں ہیں، اور جس دن حفظ مکمل ہوا ہے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ سبق یاد کر کے جلدی جلدی سنا رہے ہیں، منزل بھی ٹائٹ ہے۔ ہمارے استاد جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں بلند درجات پہ فائز فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں اور ہمیں بھی اپنی خاص رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما کر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ انہوں نے مقابلہ کروایا ایک انڈونیشی کے ساتھ، کیونکہ جس ادارے میں میں پڑھتا تھا وہاں پر غیر ملکی طلبہ بھی پڑھتے تھے۔ انڈونیشی 15 پارے اس نے سنائے، 17 پارے الحمدللہ میں نے سنائے، اس کی 3 غلطیاں آئیں اور میری صرف 1 اٹکن آئی تھی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے دلوں میں بھی جستجو پیدا ہو، جیسا کہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے جسے انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک بیان کریں گے۔ ابھی صرف یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے اسے پڑھا جائے، اسے پڑھا جائے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں واللہ شرم سے سر جھک جاتا ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے قرآن مجید کھولے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے 6 مہینے پہلے رمضان میں کھولا تھا، کوئی کہتا ہے مہینہ پہلے کھولا تھا، یعنی کہ الغرض لمبے عرصے کا ذکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں مجلس میں جن سے یہ سوال پوچھا جائے جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے آج صبح میں نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی ہے، اس کے بعد مسنون اذکار کیے ہیں اور اللہ کا فضل ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر کے آ رہا ہوں الحمدللہ۔ ورنہ مسلمانوں کی اکثریت رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پکڑتی ہے، کھولتی ہے، دیکھتی ہے۔ اب تو ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچر بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آپ کے گھر میں جو کتاب فالتو پڑی ہوئی ہے جسے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں پڑھتا، بیٹا کل وہ کتاب آپ نے اسکول لے کر آنا ہے۔ وہ بچے پرائمری کے، مڈل کے، میٹرک کے جاننا چاہتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ کتاب لے کر آئے تو وہ کتاب کون سی تھی؟ رونے کا مقام ہے، وہ کتاب اور کوئی نہیں تھی بلکہ وہ کتاب قرآن تھی، قرآن مجید۔ بیٹا یہ کتاب؟ جی سر اس کتاب کو نہ میں پڑھتا ہوں، نہ میری بہنیں پڑھتی ہیں، نہ میں نے کبھی اپنی امی کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کبھی اپنے ابو کو دیکھا ہے، نہ کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے۔ جس کو دیکھو موبائل پہ لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو دنیا کی باتیں کر رہا ہے، جس کو دیکھو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے۔ نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ رب العزت نے ہمیں عید کا دن، خوشی کا دن جمعۃ المبارک کی صورت میں عطا کیا ہے، اور الحمدللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اور وہ جو پورے ہفتے میں غفلت آ جاتی ہے، ہمارے دلوں پہ غفلت کے بادل چھا جاتے ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے اور غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور وقت سے پہلے آیا کرو مسجد میں۔
12:30 آپ کا ٹارگٹ ہو انشاءاللہ میں نے پہنچنا ہے، اللہ یہ کہ کبھی کبھار مجبوری ہو جائے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے یہ بات یہاں پر آپ اپنے دل پر نقش کر کے لکھ کر لے کر جائیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ عظیم الشان ذات ہے، بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عظیم الشان نے اپنا عظیم الشان کلام، اپنے عظیم الشان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل کیا ہے، اس کا حق بھی ہمارے اوپر عظیم الشان ہے۔ اور پہلا حق کیا ہے؟ اس کتاب قرآن مجید کو پڑھنا۔ تو قرآن مجید کو پڑھیے، اپنے بچوں بچیوں کو، اپنی خواتین کو قرآن کریم پڑھائیے۔ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں 70% پروفیسرز، ٹیچرز، اسکالرز، لیکچرارز مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ایسے ہیں جو تدریسی خدمات تو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر سورہ فاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے قرآن میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، بلکہ کہا کہ قرآن خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھو۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے دیا ہے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نقصان کوئی نہیں۔ دنیا میں تجارت اور سود کے درمیان یہی فرق ہے، جب آپ تجارت کرتے ہیں حلال طریقے سے، اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سود ہے اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں جو تم تجارت کرتے ہو اس میں تمہیں کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ گودام میں مال پڑا ہوا ہے، آگ لگ گئی، بارش ہوئی، مال ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، صبر کرو، تقدیر پر ایمان رکھو۔ کسی کے ساتھ لین دین کیا، دوسری پارٹی فراڈ کر کے پیسہ لے کر بھاگ گئی۔ تو دنیا کے اندر جب ہم معاملات کرتے ہیں اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، نماز قائم کرنا، اور جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خفیہ بھی اور علانیہ بھی۔ یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر نقصان کوئی نہیں ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ کا بھی وعدہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو تمہیں تمہارے اعمال کی اجرت پوری کی پوری دی جائے گی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اطمینان رکھو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ ہمت نہیں ہارنی، تھکنا نہیں، شیطان وسوسوں میں نہ مبتلا کرے کہ اتنا کر چکے ہیں بس کافی ہے، نہیں، کرتے رہو، جو بھی نیکی کا موقع آئے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اجرت انہیں پوری دوں گا اور مزید اپنے فضل سے بھی نوازوں گا۔ انہ غفور شکور۔ آخری بات، صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سائنس پڑھنے والے، یہ فزکس، میتھ،
کیمسٹری بایولوجی پڑھنے پڑھانے والے، کمپیوٹر پڑھنے پڑھانے والے، یہ افضل نہیں ہے. یہ تو دنیا کمانے کا ایک ہنر ہے، ایک ہنر ہے دنیا کے روپے پیسے کمانے کا. لیکن فرمایا کہ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جو اس حقیقی علم کی تعلیم اور تعلم میں، درس اور تدریس میں مصروف ہے. وہ حقیقی علم جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور وہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید کی تفسیر، توضیح، تشریح، تفہیم، تبیین، بیان، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ. جب یہ افضل ہیں تو پھر ہمیں چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کے ساتھ افضل معاملات کریں. افضل سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. معنی جتنی تنخواہ آپ سائنس کے ٹیچر کو دیتے ہو، کمپیوٹر کے ٹیچر کو دیتے ہو، انگلش پڑھانے والے کو دیتے ہو، میتھ پڑھانے والے کو دیتے ہو، فزکس بایولوجی پڑھانے والے کو لاکھوں روپے تنخواہ دیتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر خدمت کرو ان کی جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یقیناً بلا شک و شبہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی انہی افضل لوگوں میں اور افضل طبقے میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.